الحمد لله نور السماوات والأرض يهب الحكمة لمن يشاء من عباده ويصرفها عمن يشاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال عليه الصلاة والسلام قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صدر محترم اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور ان باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج کے پروقار مجلس میں میری تقریر کا موضوع یوم عاشورہ ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی وجہ ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ عام مسلمانوں کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین ہے۔ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے۔ بلکہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ شہادت حسین سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اہم دن مانا گیا تھا۔ بلکہ یوم عاشورہ کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے سے یوم عاشورہ کو اہم دن مانا گیا تھا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔ اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد
سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ میرے عزیزو، ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے۔ اس تاریخ کو قیامت آئے گی، یہی وہ یوم عاشورہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأيتم النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشورہ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزہ کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ روزہ کی فکر میں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صوم عاشورہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہی صوم عاشورہ ہے جو رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یأمر بصیام عاشورہ ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزہ کا حکم دیتے تھے اور ہم کو اس پر ابھارتے تھے، اور وہ تاریخ آنے پر ہم کو دھیان دلاتے تھے۔ پس جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور نے ہمیں حکم دیا، نہ ہمیں ابھارا اور نہ اس کے آنے پر ہمیں دھیان دلایا۔ یعنی چونکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کا فرض روزہ نفل بن گیا تھا، اس لیے حضور نے صوم عاشورہ کا یعنی عاشورہ کے روزے کا نہ حکم دیا اور نہ اس کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ یہ بہت عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہذا ہم لوگ بھی انہی کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ حَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہود کے علاوہ نصارہ بھی رکھتے تھے۔ یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم الحرام ہی کو روزہ رکھتے تھے، لہذا حضور نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، لئن بقیت لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھے وہ صرف اور صرف 10 تاریخ کو نہ رکھے بلکہ 9، 10 یا 10 اور 11 رکھے، 2 دن لگاتار رکھے تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو نہ پائے۔ میرے عزیزو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو احادیث کریمہ پیش کی ہے، کیا ہم سے یہ حقیقت واضح نہیں ہوتی کہ یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت شہادت حسین سے بہت پہلے سے ہے؟ غور کیجئے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت پیش آنے سے پہلے ہی حضور کے زمانے میں خود
خود حضور اور صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور سے بھی بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، اور پہلے ہی سے یہود و نصارہ اس تاریخ کو روزہ رکھتے آئے تھے۔ گویا عام مسلمانوں کا یہ سمجھنا 10 محرم الحرام کو جو بھی اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت اس واقعے سے بھی پہلے سے ہے۔ البتہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آ گیا، لہذا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس تاریخ کو اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی، کیونکہ عام مسلمان اس تاریخ کی اہمیت کو اسی واقعے سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پس منظر میں بھی کچھ باتیں عرض کر دوں۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت کی وجہ سے صرف محرم الحرام کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا ہے۔ لوگ نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی اور خوشی کا کام کرتے ہیں، حالانکہ نہ محرم غم کا مہینہ ہے، نہ محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ غم کی تاریخ کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے؟ کیا یہی وجہ ہے؟ اور بلا شبہ اگر لوگوں کے خیال کے مطابق یہی وجہ ہے تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ اس واقعے کی وجہ سے نہ محرم کو غم کا مہینہ کہا جا سکتا ہے، نہ محرم کی 10 تاریخ کو غم کی تاریخ کہی جا سکتی ہے۔ رائے حق میں شہادت مومن کے لیے غم کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کا سودا ہے۔ شہادت تو مومن کا عین مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاہی۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضور نے کی تھی، فرمان رسالت ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ چیزیں فرمائی۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی دعا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت دے۔ میرے عزیزو، شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ گرے تو زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، فزت وربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، سوچیے اور غور کیجیے، کیا اتنی عظیم شے جس کی تمنا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی دعائیں مانگی ہو اور جس کے حاصل ہونے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہو، کیا وہ بھی غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی دن، کوئی تاریخ اور کوئی مہینہ غم کا دن، غم کی تاریخ یا غم کا مہینہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، ہرگز نہیں۔ اگر شہادت ہی کی وجہ سے کوئی تاریخ غم کی تاریخ یا کوئی مہینہ غم کا مہینہ بن جاتا ہو تو پھر یکم محرم الحرام کو غم کی تاریخ کیوں نہ کہا جائے کہ اسی تاریخ کو خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طرح ماہ ذی الحجہ اور اسی ماہ کے 18 تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کیوں نہ قرار دیا جائے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عثمان ذی النورین ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو ہی شہید ہوئے ہیں۔ اور شوال کو بھی غم کا مہینہ کیوں نہ کہا جائے کہ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا اور ان کی نعش کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب بے چین ہو اٹھے اور فرمایا، عمی سید الشہداء، میرے چاچا شہیدوں کے سردار ہیں۔
میرے عزیزو، یہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ اسلام کی تاریخ میں کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ اور کون سا دن ایسا ہوگا جس میں کسی نہ کسی عظیم اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلام کی تاریخ تو کفن بردوش مجاہدوں، شہادت کے متوالوں اور سرفروش کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ آپ ذرا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، سوچئے، کیا ربیع الاول غم کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا اس ماہ کی 12 تاریخ کو آقا و مولا فداء و ابی و امی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ عظمیٰ پیش آیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ کسی شہید کے شہادت کے واقعہ سے کم غم کی بات ہے؟ پھر آخر کس کس کا غم منائیے گا؟ کس کس ماہ و تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہیے گا؟ اور کس کس ماہ و تاریخ میں خوشی کے کام، شادی بیاہ موقوف کر دیجیے گا؟ اگر مسلمان اسی طرح غم مناتا رہے اور شہادت و وفات کی تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیتا رہے تو پھر مسلمانوں کے لیے خوشی کا نام لینا بھی حرام ہو جائے گا۔ اسے کوئی مہینہ، کوئی تاریخ اور کوئی دن خوشی منانے کے لیے خالی نہ ملے گا، گویا مسلمانوں کی ساری زندگی غم ہی غم ہو کر رہ جائے گی، جہاں خوشی کا کوئی گزر نہ ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ شہادت خواہ کسی کی ہو، غم کی بات ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے کسی مہینے یا کسی تاریخ کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ بنا کر خوشی کا ہر کام روک دیا جائے۔ اسی طرح ماہ محرم یا محرم کی 10 تاریخ کو بھی غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ کہنا اور شادی بیاہ کو موقوف کر دینا غلطی اور نادانی ہے، اور ایسے لوگ بیوقوف ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی وابستہ نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق اور جوڑ نہیں ہے۔ بعض نادان غم حسین میں تعزیہ بناتے ہیں، ماتم و نوحہ خوانی اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ بھلا اسلام میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ اسلام انسان کو دنیا کے جھمیلوں اور رسموں سے نکال کر سادگی پسند بنانے آیا تھا، نہ کہ اس قسم کی خرافات میں مبتلا کرنے۔ غم حسین کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی اجازت اور اس کا ثبوت نہ اہل سنت کی کتابوں سے ملتا ہے، نہ اہل تشیع سے۔ اہل سنت کے تمام فرقے تعزیہ داری کے حرام و بدعت ہونے کے قائل ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ خود شیعی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و ضبط اور حلم و بردباری کی تلقین کی تھی، اور نالا و فریاد اور آہ و بکا سے منع فرمایا تھا۔ بقول ایک مرثیہ نگار حضرت حسین نے حضرت زینب سے فرمایا تھا، ماتم میں مرے چاک گریبان نہ کرنا، گردوں کی طرح بال پریشان نہ کرنا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت پر عمل نہ کیا تو حضرت حسین نے فرمایا، اس بین سے کچھ ہوش میں آئے شہ تنہا، پھر دیکھا جو زینب کو تو گھبرا گئے مولا، چپکے سے یہ فرمایا کہ اے ثانی زہرا، سر ننگے چلی آئے یہاں تم یہ کیا کیا؟ برباد یہ عزت و حرمت ہوئی زینب، مرتے ہوئے اعداء سے خجالت ہوئی زینب۔ ان تمام لوگوں کو جو غم حسین میں تعزیہ داری اور ماتم و نوا خوانی کرتے ہیں سوچنا چاہیے کہ وہ حضرت حسین کی رضا کا سبب بن رہے ہیں یا خجالت کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے حق میں شہید ہوئے تھے، اسلام کے خاطر شہید ہوئے تھے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے شہید ہوئے تھے۔ شہیدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شہید اپنے پروردگار کے مقرب بھی ہوتے ہیں اور انہیں پروردگار کے پاس رزق بھی ملتا ہے، لہذا وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ گمان کرو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہیدوں کے زندہ ہونے اور رزق دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہیدوں کے زندہ ہونے اور رزق دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں، ان کے لیے قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹکی ہوئی ہیں، وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، پھر انہیں قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر ڈالی اور فرمایا هل تشتهون شيئا، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم کیا چاہیں گے جبکہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی سوال ان سے 3 مرتبہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہی سوال بار بار ہو رہا ہے تو انہوں نے عرض کیا یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، کہ ہمارے پروردگار ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمارے روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمنا پوری ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، کیوں کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ چلا گیا اسے دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے، لہذا باری تعالیٰ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص دنیا میں لوٹنے کی تمنا نہ کرے گا، مگر شہید کو شہادت کی وجہ سے جنت میں جو اعزاز و اکرام اور جو عزت ملے گی اس کی بنا پر وہ تمنا کرے گا کہ وہ شہید ہونے کے بعد بار بار دنیا میں بھیجا جائے اور بار بار جام شہادت نوش کرے۔ یہ ہے شہیدوں کا اعزاز و اکرام اور یہ ہے شہیدوں کا مقام و مرتبہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی خاطر حق کی راہ میں شہید ہو گئے تو بلا شک و شبہ آیت قرآنی اور احادیث نبویہ کے مطابق وہ زندہ ہے، اور زندہ پر ماتم و بکا، رونا دھونا اور آہ بکا کرنا اور سینہ پیٹنا اور نالا و شیون کیا معنی ہے؟ ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے دوستو، جب 10 محرم الحرام یوم عاشوراء آتا ہے تو ہر طرف سے ماتم و نوحہ خوانی کی صدائیں آنے لگتی ہے، اور یہ ماتم و نوحہ خوانی کرنے والے، غم حسین میں گریبان چاک اور سینہ کوبی کرنے والے، سبیلین لگانے اور تعزیہ بنانے والے بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک شہید کا ماتم کر رہے ہیں جو زندہ ہے۔ وہ ایک عظیم و عرفہ نعمت شہادت پر گریہ گناہ ہے جو رونے دھونے، غم منانے اور گلو و ماتم کی چیزیں نہیں ہیں۔ عاشوراء محرم کی ساری عظمت و اہمیت کو صرف شہادت حسین کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ عاشوراء محرم اس واقعے سے پیشتر بھی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ فدا کر دے جو بہر دین و ایمان سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کی یہاں جتنی باتیں دین کی کہی گئی ہیں ان پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نیتوں میں پختگی اور ارادوں میں استحکام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔